You are teaching at 3 universities, mashallah, top institutes of Lahore. آپ کی کلاس میں ظاہر ہے لڑکے بھی ہوتے ہوں گے. اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ کافی آپ مینجمنٹ میں انوالوڈ ہیں, اسلامک انسٹیٹیوٹ جیسے آپ نے مینشن کیا. بٹ سنس وین آر یو پریکٹسنگ حجاب؟ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. جیسے کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ میں نے حجاب کب سٹارٹ کیا, although I'm a working woman, تو یہ ہے کہ میرا جو ورکنگ کریئر ہے اس کو اراؤنڈ 25 to 27 ایئرز ہو گئے, جس میں مجھے بہت زیادہ مردوں سے انٹریکٹ کرنے کی حاجت پیش آئی. ایک تو ٹیچنگ کے لحاظ سے, اور ایز ویل ایز جب مجھے مینجمنٹ میں مردوں کے ساتھ بہت ضرورت پڑی, اور خاصی ڈائیورسٹی رہی. مجھے گوروں کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا, مجھے سکھوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. جی ہاں, اور انٹرسٹنگلی ایک دفعہ تو حالانکہ میرا تعلق ایک ریلیجس فیملی سے ہے, ٹریڈیشنلی تو جیسے ایڈلٹہڈ بڑے ہوئے اور دوپٹہ لینا شروع کر دیا, آہستہ آہستہ اسی کو حجاب میں کنورٹ کر لیا. لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب مجھے لگا کہ شاید اتنی زیادہ میری انٹریکشن تھی کہ میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا فیس نقاب کرنا, مشکل ہو جاتا تھا. اور کچھ آپ یہ بھی کہہ لیجئے کہ ڈھیلی پڑ گئی نا, تو وہ چہرے کا تو پردہ کچھ دیر تک, یعنی میں اس کو نظر انداز کرتی رہی. یہ نہیں کہ میں نے اس کو اتار دیا, لیکن یہ ہے کہ وہ ہو جاتا تھا. تو لیکن یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ توفیق دی, اور کوتاہیاں تو ابھی بھی اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن آئی فیل سو پراؤڈ. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی عجیب بات ہے, مجھے ایک ایسی کمپنی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا جو نیوزی لینڈ سے تھی. اچھا. اور وہاں سے مجھے ماشاء اللہ اتنے زیادہ وہ لوگ سوال کیا کرتے تھے. پہلے خواتین کی طرف سے سوال ہوتے تھے, اور مردوں کی طرف سے وہ جو آئی وڈ سے کہ جو اپریسیشن ہوتی تھی ان کی آنکھوں میں ہوتی تھی ماشاء اللہ. اور اس کے ساتھ ہی شاید میرے اندر وہ کانفیڈنس جو ہے وہ بڑھ گیا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے وہ فیس کور جو نہ کرنے والا وہ جو لیزی ایک پیریڈ تھا, اس سے مجھے نکالا اسی اپریسیشن اور لائکنگ میں. میں یہ بڑی آپ کو عجیب بات بتا رہی ہوں. یہ آپ نے ایک بات کی کہ اس کا میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کبھی آپ کو اس جرنی میں فیل ہوا کہ حجاب جو ہے وہ ایک اوپریس کرتا ہے یا ایک برڈن ہے؟ کیا ایسی کوئی فیلنگ تھی؟ شروع میں جب میں پاکستان میں تھی اور اس ماحول میں رہتی تھی, کالج جاتے تھے, ہائی اسکول جاتے تھے, تو اس وقت پتہ نہیں شاید انسیکیورٹی یہاں پر تھی. اس وقت تو بہت محسوس ہوتا رہا. اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ بھی ایکسل نہیں کر پاتے تھے, خواہ کمزوری کوئی اور ہی ہوتی تھی, لیکن اس کو عموماً حجاب کے ساتھ ایٹریبیوٹ بھی کر دیتے تھے. اچھا. اور گھر والوں سے جا کے شکایت بھی کر دیتے تھے. صحیح. اور ویسے ایک بات اور جو میں نے فیل کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ماحول ہے وہ اب حالات ویسے بدل رہے ہیں. میں یونیورسٹیز اور کالجز میں دیکھ رہی ہوں کہ حجابیز بہت زیادہ آنے لگی ہیں, لیکن اس وقت مجھے یاد ہے کہ بہت زیادہ انکریجنگ نہیں تھا. صحیح. یعنی آپ کرتے تھے تو لوگ آپ کو کہہ ہی دیتے تھے کہ بھئی, یعنی آپ کی اس بات کا خیال رکھنا کہ آپ حجاب کرتی ہیں, تو لوگ اس کو لائک دے وڈ اگنور اٹ, اور دے وڈ ٹیک ٹو اٹ کہ بھئی اس کو اگنور کرنا ہے. لائک اور کیا ہوتا تھا, خواتین کا سیٹ اپ ہے تو بلا وجہ اس میں جو وہ ایک میل پیون ہوتا تھا تو اس کی بھی جو وہ موومنٹ کو ذرا بھی ریسٹرکٹ نہیں کیا جاتا تھا. صحیح. اور کچھ انداز اس طرح کا ہوتا تھا کہ بھئی اگر کر رہے ہو تو خود ہی حساب کر دھیان کر لو. یہ میں نے پاکستان میں دیکھا. لیکن جب مجھے باہر جانے کا موقع ملا اور ایک دفعہ میرے لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ حجاب کرنے والا بندہ ہے, اور اس کے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نان مسلمس کے ساتھ بھی ہوا, تو نان مسلمس میں تو بہت زیادہ جب انہوں نے سمجھ لیا کہ بھئی یہ بندے نے ہمارے ساتھ والی سیٹ پہ میرے ساتھ صوفے پہ نہیں بیٹھنا, اور اس بندی نے جو ہے میرے ساتھ ہینڈ شیک نہیں کرنا, تو وہ ایک ہی دفعہ بتانا پڑا. اس کے بعد انہوں نے اس کا خیال بھی کیا, اس کو باقاعدہ ایکسیپٹ بھی کیا, اور لیٹر آن اٹ چینج انٹو ویری ڈیپ رسپیکٹ. ماشاءاللہ, گڈ. الحمدللہ. میں اصل میں آپ نے کہا کہ پہلے بہت مشکل ہوتا تھا ایک نالج, مجھے یاد ہے واقعی 90s میں اور ہی سوچ تھی. اب کافی زیادہ ماشاءاللہ, اور سرپرائزنگلی جب کہ فرانس میں حجاب کو بین کرنے کی موومنٹ چلی,
انڈیا میں آپ دیکھ لیں ریسنٹلی ابھی وہ ایک کلپ بھی آیا, ایک سسٹر تھی, اس نے سب کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کے نعرے بھی لگائے نقاب میں. تو میرا خیال اس سے بھی کافی کریج ملتا ہے ینگ جو سسٹرز ہیں. اور یونیورسٹیز میں آپ کی بات درست ہے کہ بہت تعداد بڑھ رہی ہے. ہم سے بہت سی سسٹرز جو ہیں وہ سوال کرتی ہیں, ہم سے مراد یعنی یوتھ کلب سے, ہماری جو سسٹر برانچ ہے, کہ ان کے فیملی والے سپورٹ نہیں کرتے ہیں. آپ کا تو ماشاءاللہ ایک سپورٹ موجود تھی, آپ نے کہا ریلیجس فیملی سے آپ ہیں, تو واٹ اسٹرینتھ دے کین ہیو. بہت سے ڈاؤٹس آتے ہوں گے ان کے ذہن میں وین دے اسٹارٹ ڈوئنگ حجاب, اسکارف لیٹ سے, یا حجاب کرنا شروع کیا یا نقاب کرنا شروع کیا. فیملی بہت اپوز کرے گی, ظاہر ہے, طرح طرح کی باتیں سننی پڑی. تو وہ اسٹرینتھ کہاں سے لیں, آپ کی کیا ایڈوائس جو ہے وہ انہیں ہوگی؟ بلکہ آپ نے جیسے یہ پوائنٹ اٹھایا تو میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, ایک کائنڈ آف ہپوکریسی ہمارے ہاں موجود ہے, حتیٰ کہ دیندار طبقے میں بھی ہے. اس طبقے میں بھی جہاں پہ حجاب ایک نارم ہے. مثلا ہوتا کیا ہے کہ عام طور پہ ود ان دی فیملی جو دیوروں جیٹھوں سے پردہ نارملی نہیں کیا جاتا. اچھا, اسی طرح سے وہ جو کزنس وغیرہ سے نہیں کیا جاتا. باہر جانے میں اب بہت زیادہ وہ عبایا وغیرہ پہن کے جائیں, وہ الگ بات ہے کہ گھر کے اندر رہن سہن میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ بڑی چادر دوپٹہ وغیرہ لینا ہے. لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کی سم ٹائمز ہمارے ریلیجس طبقے کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. وہی وجہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ہم فلو کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. صحیح. تو میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو ٹائم تھا جس میں نے سوچا سمجھا نہیں تھا, اس وقت تک حجاب میرے لیے برڈن بھی رہا اور میں اس کو obstacle سمجھتی رہی. ایز سون مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ برڈن نہیں ہے, یا میں نے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا, تو وہ ایک دم میری پاور بل کے بن گیا, میری اسٹرینتھ بن گیا. صحیح. تو یہ ہے بات. اور خاص طور پہ جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے نیا حجاب لینا شروع کیا, ایک دم فیملی تو نہیں سپورٹ کرتی, اور ہسبینڈ کے لیے ڈسپائٹ آل انسٹنکٹیو رائٹیسنس, اس کے باوجود ان کی طرف سے بھی آتا ہے بھی اب کیا ایک دم وہ جو میرے دوستوں کا ماحول ہے اس کے اندر میں یہ مان لوں گا کہ اب میری بیوی کو موو نہیں کرنا. لیکن وہ پورے کا پورا سیٹ اپ جو چینج ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ سارے ہی گھبرا رہے ہوتے ہیں. بالکل. لیکن میں وہی سمجھتی ہوں, دوبارہ میں کہوں گی کہ آج کے دور میں ینگ بچوں میں بچیوں میں بھی وہ اٹھان دیکھ رہی ہوں جو ہمارے زمانے میں نہیں تھی. دے ریئلی آر 10 years ارلی اپنی میچورٹی میں ہم سے زیادہ ہیں. کیونکہ میں نے اپنی بیٹیوں میں اور بیٹوں میں یہ چیز دیکھی, ہمیں ان باتوں کی سمجھ بہت دیر سے آئی, لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے بچوں میں جلدی آ گئے. اسی طرح میں اپنے اسٹوڈنٹس میں وہ جو تھاٹس دیکھتی ہوں, جو کویسچنز ان کے دیکھتی ہوں, اور یہ سوشل میڈیا نے ویسے بہت ساری چیزوں کو پولرائز کر دیا, آئی وڈ کال اٹ, ہے نا, بڑی جلدی گرے ایریا جو ہے نا وہ ریڈیوس ہوتا جا رہا ہے, اور یہ بڑی ایک اچھی بات ہو گئی. تو جو برائی کی طرف گئے وہ بھی صحیح کلیئرٹی کے ساتھ گئے, اور جو اچھائی کی طرف گئے وہ تو ماشاءاللہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ گئے. تو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو اسٹیپ اپ کرنا ہوگا نا. بلکہ آپ نے میڈیا کی بات کی, آئی تھنک کہ جو ریورٹس ہیں نا, جو وومن وہاں سے کنورٹ ہوتی ہیں کرسچینٹی سے, یا ایتھیسٹ ہوتی ہیں کچھ کنورٹ ہو جاتی ہیں, آسٹریلین وومن, کینیڈین, امریکن جو بھی ہیں, آئی تھنک ان کی سٹوریز نے بڑا ایک کردار نبھایا, کیونکہ ہماری بچیوں نے دیکھا کہ وہ ایک خاص لائف گزار کے آ رہی ہیں اور وہ کتنا اپریشیٹ کر رہی ہیں, بلکہ سم آف دیم ایون کرائے ڈیورنگ دا انٹرویو کہ حجاب نے مجھے کتنی پروٹیکشن. آئی تھنک اس نے بہت ایک رول پلے کیا ہے. اچھا, سوشل میڈیا کی یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے, اس لیے کہ مجھے یاد ہے اپنے بچپن میں ہماری ایکسس بس وہی وہ عبد الغنی فاروق کی جو بک تھی نا کہ ہم کیسے مسلمان ہوئے, اس تک تھی, اس کے علاوہ نہیں تھی. یا کبھی کبھار اچھے جو اردو ڈائجسٹ یا حقائق وغیرہ میں کوئی کہانی آ جاتی تھی کسی نو مسلم کی. لیکن ماشاءاللہ اس کی یہ ایک اس کا جو ہے پازیٹیو آسپیکٹ ہے, اس کے ساتھ ہماری ہر وقت کلپس, ہر وقت ایسے لوگوں کے ساتھ, حتیٰ کہ ہم ان کے ساتھ کنورسیشن بھی کر سکتے ہیں, کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں. اور مینی اے ٹائم their stories and their experiments are very very relatable. تو اور پھر جب خاص طور پہ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ اتنے سکسیزفل لوگ اور ایسے وہ کر رہے ہیں, تو واقعی الحمدللہ. اور آپ نے بات کی نا ہماری جنریشن 10 times آگے ہے, 10 year آگے ہے. میں آپ کو اپنا پرسنل ایک ایکسپیرینس بتاتا ہوں. ایک ہمارے بڑے چاہنے والے ہیں, بڑے اچھے انسان, انہوں نے مجھے بلایا اپنے گھر. تو ان کے بچے ماشاءاللہ لمز میں پڑھ رہے ہیں, اچھے ٹاپ انسٹیٹیوٹس میں پڑھ رہے ہیں. ان کی بیٹی تھی and she was 8 year old and you won't believe
انہوں نے کہا اس کے کچھ سوالات ہیں. میں نے کہا بچوں کے کیا سوالات ہونے, تھرو اٹ, لیٹس فیس اٹ. اس بچی نے سوال کیا کہ سر عورتوں کو حجاب کو کیوں حکم ہے, مردوں کو کیوں نہیں؟ اب میں ایک دم آئی واز اسٹارٹڈ, اور میں تیار نہیں تھا اس سوال کے لیے. اس نے کہا کہ نہیں سر مجھے نہیں سمجھ آتی اس کی. تو 8 سال کی بچی, یہ کم از کم 20 سال کا بندہ پوچھے تو میں کہتا ہوں مجھے سمجھ آتی ہے. اینی وے اس نے شاید کہیں سن لیا ہو یا جو بھی تھا. اس کا اب کیا جواب, کیونکہ یہ بہت سے لوگوں کا آرگومنٹ ہے کہ نہیں مرد اور وومن ایکول ہیں, تو مرد کیوں نہیں حجاب کرتے, یا مرد کیوں نہیں جائے, عورت کیوں پردہ کرے, آپ نظریں کیوں نہیں جھکاتے. تو یہ ایک آرگومنٹ آپ کو پتہ ہے بن جاتا ہے, اور ہمارے سسٹرز کے بچیوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم کیوں کریں. تو اس کو آپ کیسے جو ہے وہ ایڈریس کریں گے اگر آپ سے یہ کویسچن ہوتا؟ اس کو بہت سمپلیفائی کرنا ویسے مشکل ہے نا, یعنی بالکل ایک ایسا آنسر جو 2 جملوں میں ہے اور 8 سال کے بچے کو سیٹسفائی کر سکے, خاصا مشکل ہے. تو بات یہ ہے کہ پھر ہم حجاب کو اس طرح سے لیں گے, اس کا پھر ہم سٹارٹ یہاں سے لیں گے کہ ایک بیریئر ہے. حجاب کا لفظی مطلب ہی بیریئر ہے نا, ایک رکاوٹ ہے, پردہ ہے. اب اس پردے کے ذریعے اللہ تعالیٰ دونوں جینڈرز کو ایک سیف ڈسٹینس پہ رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب سیف ڈسٹینس میں رکھنے کے لیے انٹریکشن تو ہوگی نا, صحیح, ٹھیک ہے, اس کے لیے سیف ڈسٹینس بھی ہوگا. اس کے لیے عورتوں کو ایک خاص پروٹوکول کا کرنا ہوگا جس میں کورنگ شامل ہے. وہ پروٹوکول مرد بھی فالو کر رہے ہیں, نظریں بھی جھکانی ہیں, عورتوں کے ساتھ ایک کمرے میں اکیلے بھی نہیں بیٹھنا, جو ہے فزیکل ٹچ بھی دونوں کی طرف سے ممنوع ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہے کہ پھر وہ سب کچھ آئے گا. لیکن یہاں پہ ایک چیز ایڈیشنل ہے, اور وہ کیا ہے, کورنگ. اب یہ ہے کہ اس کو سب سے, اس کا تو سادہ سا آنسر یہ ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. اب میرے سے بچیاں پوچھتی ہیں, میم اب بتائیے نا, ہم 100 بندے یہاں پہ بیٹھے ہوئے, اور یہ جو آپ کے یہ پروجیکٹر ٹھیک کرنے والے آ گئے, اب حجاب ہم نے کرنا ہے کہ ان کو کرنا ہے؟ بات تو درست ہے, ایک بندے کو کرا دو تو ساری 100 گئے. ہم نے کس لیے کرنا ہے؟ ہمارے اللہ نے حکم. ایکسلنٹ, ایکسلنٹ. اور ہمیں یہ ہے جو بیسک ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے, 100 عورتوں کو کور کرنا ہے ایک مرد کی موجودگی میں, نتائج فولش ہوں جو جیسے مرضی, بالکل صحیح, لیکن یہ اللہ کا حکم ہے. سو پہلی جو سب سے حجاب کی جو سینکٹی ہے وہ اس کی ہولینس میں ہے, سیکریٹنس میں, اور یہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ وعدہ ہے. اور حجابی عورت کے لیے جو پہلا تمغہ, جو پہلا میڈل ہے وہ یہ ہے, وہ اللہ والی ہے, اور وہ شریف عورت ہے. اور یہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے, ذالک ادنا ان یعرفنا. لوگ کہتے ہیں کہ آپ حجاب کرواتے ہیں تو عورت کو گم کر دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں حجاب کرواتا ہوں تو عورت کو میں نمایاں کرتا ہوں. ذالک ادنا ان یعرفنا, اس آیت کا مطلب ہی یہی ہے, یہ زیادہ قریب ہے. اے نبی اپنی بیویوں کو, بیٹیوں کو, اپنی خواتین کو کہہ دو کہ جب نکلیں تو یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنے پر کپڑے ڈال کے نکلیں. ذالک ادنا ان یعرفنا, یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں. کیا پہچان لی جائیں بھائی؟ ان کو پرومیننٹ کیسے کر دیا جائے. اور ہمیں کہا جاتا ہے یہ آپ جی حجاب کر کے اس لیے بیٹھی ہیں نا, آپ اٹریکٹ کرنا چاہ رہی ہیں, اٹینشن سیک کر رہی ہیں. اللہ چاہتے ہیں یہ عورت جو ہے نا سنگل آؤٹ ہونی چاہیے, یہ سٹینڈ آؤٹ کرنی چاہیے. یہ شریف عورت ہے, یہ یہاں پہ کسی کھیل کود کے لیے نہیں نکلی ہوئی کہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے. یہ باعزت عورت ہے اور کسی باعزت کام سے نکلی ہے. اس کا جو آپ نے ابھی بات کی, اس کا کچھ لوگ کاؤنٹر ایسے کرتے ہیں کہ نہیں دیکھو خواتین برقعے میں جا کے بھی تو کوئی امورل ایکٹ کرتی ہیں. ہمارے معاشرے میں کئی لوگ مثال دیتے ہیں کہ جی وہ برقعہ پہن کے نکلتی ہیں, آگے جا کے اتار دیتی ہیں اور جو مرضی کرتی پھرتی ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ شرافت کا سمبل کیسے ہے؟ یعنی آپ تو سیکسزم کی طرف جا رہے ہیں, پریجوڈس کی طرف جا رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عورت حجاب میں ہے وہ شریف ہے, یا برقعے میں ہے وہ شریف ہے, جو نہیں ہے تو کیا اس کا اپوزٹ ٹرو ہے کہ وہ شریف نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک چیز کی حقیقت کو چھپانے کے لیے جنرلائز کرنا اس کو سب سے افیکٹو ٹول ہوتا ہے. بالکل بالکل, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں جن لوگوں کی برائی کرتے ہوئے کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ, اور ایمان والوں کے ساتھ ویبغونہا عوجا, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹیڑھ پن نکالے. ٹھیک ہے.
اب بات یہ ہے کہ برے ایکٹ کو برا کہنے کے ساتھ اگر ساتھ ہی حجاب کو بھی برا کہہ دیا جائے تو مسئلہ حل ہو گیا نا ان کا. ٹھیک ہے نا. یہی وجہ آپ کو یاد ہوگا BBC نے ایک دفعہ جماعت اسلامی کے امیر سے جو ہے وہ انٹرویو کیا تھا اور کہنے لگے یہ بتائیں کہ جی یہ جو ہومو سیکشولز ہیں یہ پھر مسلمان نہیں ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی مسلمان ہیں. اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر ہومو سیکشل بھی ہیں تو ٹھیک ہے نا, دیٹس اوکے. ان کا اوکے نہیں ہے, یہ اوکے نہیں ہے. تو بات ہے کہ ورڈ گیم سے ہم نکل جائیں. اور اگر آپ آ جائیے اسٹیٹسٹکس کی طرف تو اسٹیٹسٹکس تو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں مسلمان ممالک میں. حالانکہ ان ممالک میں تیونس اور لیبیا جیسے ممالک بھی شامل ہیں جہاں پہ حجاب کی زمانے کا ختم ہو چکا ہے. ٹرکی بھی اب آ کے واپس آ رہا ہے, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ٹرکی میں بھی ایسا ہی تھا. ان کو اور دوسرے ممالک کے کمپیریزن میں آج بھی وہاں پر جو ہے وہ حجاب والی عورتوں کی ہراسمنٹ کم ہے. عورتوں بلکہ ان جنرل عورت کی جینڈر کے ساتھ کے خلاف جو ہے جو اس کو نقصان پہنچانا ہے, جو اس کو ہراس کرنا ہے, وہ بہت کم ہے کمپیرنگ ٹو دی ادر. ہم سب جانتے ہیں آسٹریلیا میں اور جرمنی میں اور امریکہ میں کیا سچویشن ہے. اور حتیٰ کہ وہ جو آپ لوگوں نے کی تھی جو آئس لینڈ کی جو پیراڈاکس وغیرہ ہیں وہ وہاں پہ آپ جا کے ریٹ دیکھیں تو وہ کہاں پہ, انڈیا میں دیکھیے ذرا کس طرح سے ہے. تو یہ تو بات ہوگی. اچھا اس میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ جو خواتین حجاب لیتی ہیں, اور اگر میں اپنے وہ زمانے کی وہ بے سوچی سمجھی حجاب کرنے والی خواتین کو ڈسکریج بھی کروں, جب بھی ان میں سے زیادہ تر لوگ زیادہ پاکیزہ, زیادہ اس اعلیٰ کردار رکھنے والی تھی بنسبت ان لوگوں کے جو حجاب نہیں کرتی تھیں. اور آج کل کی تو میں نے دیکھا ماشاء اللہ بچیاں اتنی سمجھداری کے ساتھ حجاب کرتی ہیں, اور مجھے حیرت بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ کیسے اللہ نے ان کو اتنی ایمانی جرت دے دی. وہی جو ہماری وہ جو انڈیا کی ایک بچی تھی, آپ دیکھیں پتہ نہیں کیسے اللہ نے اس کے منہ سے کیسے نکلوا دیا, اور کیسے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز میں ایسی اس کے نعرے میں برکت ڈال دی کہ پوری دنیا کو سننا پڑا وہ نعرہ. بالکل صحیح. اور بات وہی ہے جو آپ نے کہی نا. دیکھیں کچھ لوگ مجھے خود ایک دوست تھے, وہ پہلے مذاق تھا ان کے ساتھ, خیر وہ مذاق میں کہتے تھے, میں نے کہا یار آؤ نماز پڑھ لو. آگے سے کہتے تھے کہ نہیں ہم نے دیکھا ہے نمازیوں کو کیسے ہوتے ہیں. میں نے کہا بھائی نمازی اگر مثال کے طور پہ کیسے ہوتے ہیں, ایسے مراد ہے کہ سخت دل, ال ڈسپلنڈ, یہ وہ کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو چوری بھی کرتے ہیں, اسمگلنگ کا کاروبار کرتے ہیں. میں نے کہا اگر ایک نمازی اسمگلنگ کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے نماز غلط ہے. اگر کوئی حجاب میں کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کا تم کیا کہو گے کہ حجاب جو ہے وہ غلط ہے. بالکل ایسے. آن دی ادر ہینڈ میں نے جو بات کی نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کیا مطلب ہے جو حجاب میں نہیں ہے وہ شریف نہیں ہے. یہ سینٹینس ہم تو کوئی ججمنٹ پاس کر ہی نہیں رہے, ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اور آپ نے ہی آیت سنائی کہ تاکہ تم جو ہے وہ ایک ڈیسنٹ خاتون کے طور پہ جانی جاؤ. اس کا مطلب یہ کہ تھرو آؤٹ ہسٹری اور سائیکلوجیکلی اسپیکنگ بھی اگر آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے وومن کو کوئی سیڈکٹیو رول دینا ہوتا ہے, مطلب ٹو یوز دس ورڈ, تو پھر کیا وہ سمبلائز کرتے ہیں باڈی پارٹس کو ہی. تو ایسا نہیں ہے کہ جو نہیں کرتی اس پہ کوئی ہم ججمنٹ پاس کریں کہ وہ شریف نہیں ہے, نیک نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جو اللہ کا حکم کر رہا ہے پورا, وہ تو ڈیفینیٹلی الحمدللہ ون اسٹیپ اہیڈ ہے. یہ ہے بس. ویسے آپ کا کیا خیال ہے, دوبارہ اپنی ڈیفینیشن کو پہلے اگر ہم کر لیں نا, ہم ایگری اس پر ہو جائے تو باقی کی بات بھی آسان ہو جائے گی. جس نے اللہ کے حکم کا خیال نہیں کیا اس کی شرافت پہ کوئی بھی آپ کی طرف سے وہ نہیں لگے گی. دیکھیں تھوڑا سا تو لگائیے, تھوڑا سا, زیادہ نہ صحیح تھوڑا بہت لگا دیجیے. میں یہ نہیں کہتی وہ پرورٹ ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ وہ لازماً بری ہیں, لیکن ایک بات پکی ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کے حکم کا خیال نہیں کیا. انہوں نے ایک ارسپانسبلٹی کا ثبوت دیا ضرور. آپ ہی کے منہ سے ہو, کیونکہ اگر مرد یہ بات کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم پہ سیکسسٹ ہونے کا یا میل شوونزم کا یا پیٹریارکی کا ایک لیبل لگتا ہے. میں اسی لیے چاہتا تھا کہ یہ بات آپ ہی سمجھائیں کہ ڈیفینیٹلی سر کور کرنا اس کے بارے میں تو کسی عالم کا, میرا نہیں خیال ماڈرن سے ماڈرن بھی آپ عالم اٹھا لیں, یو وانٹ فائنڈ کہ وہ کہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے سر کور نہ کرنا. آئی تھنک اتنا تو سارے ہی کنسنسس ایگری کیے ہوئے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ آپ ایڈوائس خاص کریں, کیونکہ فار دا سیک آف سنسیریٹی یہ پروگرام صرف ہم اس لیے کر رہے ہیں کسی کو بیش کرنے کے لیے نہیں. میں آپ کو اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ بتاتا ہوں. میں
ایک بار سڑک پہ تھا یہاں کینال روڈ پہ, اشارہ آیا, اشارے پہ میں کھڑا ہوا تو ایک آنٹی جو ہیں وہ 7 والی گاڑی میں تھیں, میں ادھر تھا, تو وہ آنٹی نے ایک ینگ لڑکی تھیں, انہیں وہ بائک پہ بیٹھی ہوئی تھیں, انہیں کہا کہ بیٹی تھوڑا جہا ڈھک لے اپنے آپ نو, پنجابی میں کہا مینوں شرم آن ڈی. تو اب میں ایک دم اسٹارٹل ہوا, میں نے کہا کتنی سخت بات انہوں نے کر دی. لیکن تھوڑا سا میں نے سوچا کہ وہ بوڑھی خاتون نے بڑا سنسیئر, ٹھیک ہے ان کو نہیں اچھا لگا, ہاں نہ اچھا لگا انہیں, لیکن انہیں دیکھیں سنسیریٹی دیکھیں کہ مجھے, انہوں نے کہا مجھے برا لگ رہا ہے, میں حالانکہ ایجڈ خاتون ہوں, بیٹی مجھے برا لگ رہا ہے کہ آپ اس طرح سے نمایاں ہو رہا ہے تھوڑا بہت. تو میں چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی ہماری جو اسٹوڈنٹس ہیں, ظاہر ہے کہ اب ایک ٹرینڈ آ رہا ہے کہ سر سے دوپٹہ بالکل ختم ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ چلیں اولڈ پی ٹی وی کو دیکھ لیں, نیوز کاسٹر سر پہ دوپٹہ لیا کرتے اور بڑا کچھ تھا سمبولکلی صحیح, سمبولکلی سے جو بھی تھا چلیں, لیکن یہ کہ ایک وہ تھا, ایک ڈریس کوڈ تھا. اب یہ ٹرینڈ ختم ہو رہا ہے دوپٹہ لینے کا یا اپنے آپ کو کور کرنے کا. میں چاہتا ہوں کہ اس پہ اور مجھے کئی دفعہ نا ایک گریٹ ڈسکریپنسی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پوڈ کاسٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کے اندر انہوں نے کئی دفعہ علماء کو بھی بلایا ہوتا ہے, بہت ڈیسنٹ لوگوں کو بلایا ہوتا ہے جو پالیٹکس پہ اپنی بڑی سالڈ رائے دے رہے ہوتے ہیں, اور اس کے سامنے میں ان کو دیکھتی ہوں, ان کا اتنا وہ بچگانہ سا انداز ہوتا ہے, وہ بال کھول کے اور وہ اس طرح سے بیٹھی ہوتی ہیں, وہ دونوں کی نا وہ ان کی اپروچ میٹ نہیں کر رہی ہوتی. چلیے آپ نے یہ والا واقعہ سنا ہے تو ایک واقعہ آپ کو میں بھی سنا دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ کئی دفعہ بات میں برکت ڈال دیتے ہیں. میرے جو داماد ہیں وہ موروکن فرینچ ہیں, ہی از اے فرینچ مین. اچھا اچھا. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو پھر دین کی طرف آگے, پاکستانی لڑکی سے شادی بھی کر لی. بیٹی میری ماشاءاللہ حجاب کرتی ہیں, نقاب لیتی ہیں اور بڑے پیشنیٹ ہیں میرے داماد, اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے میں برکت ڈالے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ہم کوئی دبئی میں بہت بڑے سارے مال میں گئے اور وہاں پہ ہماری کچھ پاکستانی خواتین تھیں جو اسی طرح سے نامناسب سے مراد کپڑے دوپٹے وپٹے نہیں لیے ہوئے تھے, بال کھولے, تو کوئی زیادہ نامناسب نہیں, اس طرح سے کپڑے پہن کے تھوڑا سا ہو ہا بھی کر رہی تھیں. ان کے مرد بھی ساتھ تھے. تو یہ میرے جو داماد ہیں وہ ہمیں یہ کہہ کے کہ میں تو ذرا ان سے بات کر رہا ہوں, اور ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوا وہ کیا بات کرنے جا رہے ہیں. جاتے ان میں سے ان کا کسی مرد کا تھا, کسی مرد کو انہوں نے کہا کہ میں آئی اسپیک ود یور لیڈیز, اور وہ اتنا ان کا ایبرپٹ اور اتنا وہ اسپونٹینیس وہ تھا کوشچن کہ وہ بیچارے نہ بھی نہیں کر سکے, ورنہ ہوتے تو وہ ایک دو دفعہ تو گھور کے دیکھتے کہ بھائی ہماری لیڈی سے آپ کے بات کرنے کا بتا. اینی ڈائریکٹلی اپروچ ٹو دیم, اور اس نے کہا میری بات سنیں, میری بیوی پاکستانی ہے اور میں نے بہت پاکستانیوں کو اسٹیم کے ساتھ دیکھ کے اس سے شادی کی ہے, آپ پاکستانی ہیں, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, میں تو آپ کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا. Could you imagine ان کی پتہ نہیں اپروچ میں یہ ڈائریکٹڈنس تھی, سنسیریٹی تھی, ایک دم ان لڑکیوں نے فوراً کیا اور ان کے جو مرد آس پاس تھے It worked. اس وقت میرے دل کے اندر یہ بات آئی تھا, یا میں سمجھتی ہوں ڈائریکٹڈنس تھی اور سمپلسٹی تھی. It worked. انہوں نے ایک دم اس اپنے دوپٹے سروں پہ لیا اور شرمندہ ہوئیں, اور ان کے مردوں نے بالکل برا نہیں مانا. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ ہم اخلاص کو بھی ذرا اپنے اندر لائیں, اور ساتھ جو ہے نا اپنی ایکسپیکٹیشنز کو ہم کلیئر واضح بھی کریں, ٹھیک ہے, بجائے اعتراض بنانے کے اور وہ رکھنے کے. تو آئی ریممبر کہ, اور مجھے یاد ہے مجھے اس سے بہت انسپریشن ملی تھی, تو آئی ٹرائی ٹو ایکوائر دی سیم ڈائریکٹڈنس. انشاءاللہ سنسیریٹی ہو تو لوگ بات سنتے ہیں اور وہ واضح ہو جاتی ہے وہ سنسیریٹی. آئی بلیو کہ سینٹینسز میں ابھی ریسنٹلی میرے ایک دوست ہیں, ان کی خالہ یہاں پر آئیں امریکہ سے, شفٹ ہو گئی یہاں پہ پاکستان میں. ہی سیڈ کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو اے لیول میں کسی اسکول میں کرایا, لاہور کے کوئی مشہور اسکول میں, اینڈ ہی سیڈ کہ شی واز شاکڈ کہ اتنا کھلا ماحول اور اس طرح کی چیزیں تو میں نے امریکن اسکولز میں نہیں دیکھی جو یہاں پاکستان میں اسکولز میں ٹاپ نوچ اسکولز میں ہو رہی ہیں. ہی سیڈ کہ میں تو یہ سمجھ کے آئی تھی کہ پاکستان میں کچھ کنٹرول ہوگا, لاہور میں کچھ کنٹرول ہوگا, اور لٹرلی میں آپ کو ان کے الفاظ نہیں بتا سکتا جو اس نے مجھے بتایا کہ شی سیڈ کہ یہاں جس طرح کے لباس پہنے جا رہے ہیں, مطلب ایز ایف کہ ہم کمپلیکس میں ہیں. درزیوں کے انوویشن, وہ تو درزیوں کے تو وہ تو اللہ معاف کرے جس طرح کے لباس سیے جاتے ہیں, لیکن شی سیڈ ہی ٹولڈ می کہ شی سیڈ ایز ایف
کہ ہم کسی انفیریورٹی کمپلیکس میں ہیں کہ شاید اس طرح کا لباس پہننے سے ہماری عزت ہوگی یا اس طرح کا لباس پہننے سے ہم ماڈرن کہلائیں گے, جبکہ شی سیڈ کہ گوروں کی ایسی تھنکنگ نہیں ہے. اچھا, اس کو میں آپ کو تھوڑی سی ڈفرینس بتاتی ہوں, وجہ کیا ہے. جی, یہ وجہ سیکولرزم اور ریلیجس ہونے کا نہیں فرق ہے. گوروں میں یہ ہے کہ وہ آپ کی انڈیویجویلٹی کی اور آپ کی ہیومینٹی کی رسپیکٹ کرتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, وہ جو بھی ان کی ہے مورالیٹی ہے, بزنس مورالیٹی کہہ لیں, جو بھی وہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کلچر کو فٹ ان کا کلچر کہا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ اس کے اوپر بڑا پریشر بلڈ کیا جاتا ہے. جو بندہ ذرا سا اس کلچر سے آگے پیچھے ہونے کی کوشش کرتا ہے اس کو بہت ٹف ٹائم سے دیکھنا پڑتا ہے, نہ صرف اپنے فرینڈس کی طرف سے, اپنے ٹیچرس کی طرف سے, حتیٰ کہ آپ کو اپنی جو مینجمنٹ ہے اس کی جانب سے اس کو فوراً گرج کی طرح ہولڈ کر لیا جاتا ہے, کیونکہ آپ کی اس انڈیویجویلٹی کو کوئی رسپیکٹ نہیں دیتا کہ آپ نے کوئی چیز اپنی چوائس سے کی ہے, اینڈ یو ہیو اے رائٹ ٹو کیپ اسٹیکنگ ٹو اٹ. یہ ایک فرق ہے, اس کو ہمیں سمجھنا ہے. حالانکہ مغرب میں جن خواتین نے حجاب پہ آرگیومنٹ کو ون کیا ہے, انہوں نے کیا اس بنا پہ ہے کہ جب تم ننگے رہنے کی اجازت دے سکتے ہو تو ہمارا حق کہاں گیا چوائس کا, ہے نا. ہمارے چوائس ہے, ہم نے کور کرنا ہے, ہمیں کم از کم کور کرنے کی چوائس تو دے دو, باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے, ہم کیوں کرتے ہیں. لیکن جب تم ننگے رہنے کے اوپر ہم تم پہ اعتراض نہیں کر سکتے تو ہمارے اس کو تو کر لو نا. بالکل ٹھیک. میں ایک انسٹیٹیوٹ میں گیا تو میں نے وہاں پہ کھل کے بات کر دی, میں کر دیتا ہوں ایسی بات. میں نے بچوں سے کہا کہ بیٹا, ایک ہوتا ہے کہ لوگ نیچرلی اس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں کہ وہ شروع سے خاص لباس پہنتے آ رہے ہیں. آئی ڈونٹ بلیم دیم, انشاءاللہ انہیں ہم سمجھائیں گے, اللہ نے چاہا سمجھ جائیں گے. لیکن تم لوگ جس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہو مجھے پتہ ہے, سب کو ہر یونیورسٹی کی ایک ٹائپ ہوتی ہے, وہ اس کی آڈینس مجھے پتہ تھی. مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ تم لوگ جس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہو, تم لوگوں نے یہاں آ کے جو اپنا لیا, جو ڈریسنگ اپنا لی, میں دونوں سے بات کر رہا ہوں, جو تمہاری حرکات میں دیکھ رہا ہوں, میں نے کھل کے وہاں پہ بات کی, ان کا مجھے بہت افسوس ہوا ہے. تم لوگ فیک لگ رہے ہو. مطلب بندہ اوریجنل, ایک بندہ پیچھے سے ایسے بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, لیکن تم لوگ صاف پتہ لگ رہا ہے وانا بھی, اس کو میں وانا بھی ازم کہتا ہوں, فیک لگ رہا ہے. کیسے عزت ہوگی تمہاری؟ بیسک سائیکالوجی کہتی ہے کہ جب آپ فیک کرتے ہیں کسی چیز, جب آپ وہ بنتے ہیں جو آپ نہیں ہیں, جیسے آپ نے کہا فٹ ان کلچر, جسٹ ٹو فٹ ان. میں نے بھی بہت بیوقوفیاں کی اپنے ٹین ایج میں, جسٹ ٹو فٹ ان. ہم ایک گروپ کو دیکھتے تھے, بہت سو کالڈ کول گروپ ہے, تو فٹ ان ہونے کے لیے ہم بڑا کچھ کرتے تھے. ہم سے بھی کوتاہیاں ہوئیں, سمجھ نہیں تھی, پتہ نہیں تھا, تو میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور سنی انہوں نے میری بات. اگر وہی بات ہے سنسیریٹی سے بات کی جائے تو یہ کلچر, آئی تھنک آپ نے ریئل جو ریزن تھی اس پہ انگلی لگائی تھی, یہ بھی ہے, اس کو وہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ آئی نو یور بیک گراؤنڈ, مجھے پتا ہے تم لوگ